حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت بی بی فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد کے اندر تک آ رہی تھی۔ جب آپ نے حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز سنی تو آپ کا دل بے چین ہو گیا اور آپ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، میں گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ بی فاطمہ نے کہا کہ اپنی چادر مجھے دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر ڈال دی اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، آپ بے چین ہو گئے کیونکہ حضرت فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گھڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مجھے معاف فرما دیجیے کہ آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہ آ سکی۔ کئی دن لگاتار بھوکی رہنے کی وجہ سے میرا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، بیٹی، حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ ان کی روتی ہوئی آواز مسجد تک آ رہی تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ فاطمہ نے کہا، بابا جان، 2 دن سے حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، تم اسے دودھ پلا دو۔ آپ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، بابا، لگاتار فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو گود پہ لیا اور اپنی زبان مبارک اس کے منہ پہ لگائی۔ حسین نے سکون پا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ حسن بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، بیٹی، میں نے بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بھی بہت بھوکا ہوں۔ بابا، میں نے 3 دن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں دیکھا، اس لیے میں نے پیٹ پر 3 بڑے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ سبحان اللہ! اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 بڑے پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھے تھے۔ یہ صرف کہانی نہیں، اصل واقعہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے نے اپنے پیٹ پر پتھر اس لیے باندھے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی امت غربت کی وجہ سے اپنی عزت کا سودا نہ کرے اور نہ اپنے ایمان کا سودا کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر چیز حاصل کر لیتے، مگر انہوں نے اپنی امت کو دکھایا کہ حقیقی طاقت دنیا کی دولت میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ اور صبر میں ہے۔ دنیا فانی ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اصل کی زندگی آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کی اچھی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور دیجیے۔